یا وہ جیسی مرضی ہو، جو پہننے کے قابل ان پر مسح ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا بھی ہے، جرابوں پر کرنے کا حکم بھی دی ہے۔ حکم والی حدیث ہے مسند احمد میں صوبان رضی اللہ عنہ سے، اور کرنے والی حدیث ہے ابو داؤد اور ترمذی نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے، دونوں حدیثیں حسن درجے کی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا بھی ہے اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ اتنی موٹی ہو، اس کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، اوپر چمڑا لگا ہوا ہو، یا وہ چمڑے کی ہو، یا وہ پھٹی ہوئی نہ ہو، اتنے سوراخ نہ ہوں، اتنی انگلیاں اس پہ ننگی ہوتی نہ ہوں۔ ایسی کوئی شرط اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نازل نہیں کی۔ اگر کوئی شرط ہوتی ہے ایسی تو اللہ کے نبی بتاتے کہ نہ بتاتے؟ جو شرطیں تھیں وہ بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شرطیں کیا بتائیں؟ آپ نے فرمایا مقیم 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر 3 دن اور 3 رات تک مسح اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، یہ بتا دیا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ جرابیں اگر آپ نے وضو حالت میں پہنی ہے تو پھر مسح ہو سکتا ہے، اگر بغیر وضو کے پہنی ہے تو اس پر مسح نہیں ہوتا، وضو بھی نہیں ہونا، مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا، یہ بتا دیا۔ یہ شرطیں آ گئی نا، اگر ان شرطوں کے علاوہ اس کا صحیح سلامت ہونا، پھٹا ہوا نہ ہونا، موٹا ہونا، اوپر نیچے چمڑا لگا ہونا، یہ بھی ہوتا ہے اسلام میں، تو اللہ کے نبی چھپا جاتے، پی جاتے یا بتاتے؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو میں اور آپ اور مولوی صاحب کون ہوتے ہیں اپنے گھر سے شرطیں بنا بنا کر لگانے والے؟ ہمیں کس نے حق دیے؟ کسی نے۔ تو فجر کی نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں جرابیں جو ہے نا وہ اتارنی چاہیے۔ 1 دن اور 1 رات، یہ مسح کی مدت کہاں سے شروع ہونی؟ سن لو، آپ نے ظہر عصر کا وضو کیا، پاؤں دھو لیے، عصر کے وضو میں پاؤں دھو لیے، اور آپ نے جرابیں پہن لی، آپ مسجد میں بیٹھے رہے، اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھ لی، اسی وضو سے عشاء کی نماز پڑھ لی۔ پہنی کب تھی جرابیں؟ عصر کے وقت۔ پہلا مسح آپ نے کب کرنا ہے؟ مغرب۔ پہلا مسح کرنا ہے آپ نے فجر کے وقت۔ پہلا مسح کب کرنا ہے؟ فجر کے وقت۔ وہ تو آپ نے بغیر مسح کے، بغیر وضو کے، پہلے وضو سے پڑھ لی مغرب اور عشاء کی نمازیں۔ اب آپ کی مدت شروع ہوئی ہے کہاں سے؟ فجر سے۔ 1 دن اور 1 رات کہاں پوری کرنی ہے؟ فجر سے، عصر سے نہیں، جب سے پہنی ہے اس وقت سے نہیں، جب آپ نے پہلا مسح کرنا ہے وہاں سے مسح کی مدت شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے مغرب کے ٹائم وضو کر لیا تو مغرب کے ٹائم آپ کی مسح کی مدت شروع ہو گئی۔ اگر آپ نے فجر کے وقت وضو کیا تو فجر کے وقت آپ کی مسح کی مدت شروع ہوگی، اگلی فجر آپ کو پاؤں دھو کر پڑھنی پڑے گی۔ کچھ احباب فجر کی سنتیں گھر پڑھ کے آتے ہیں اور مسجد میں فرض پڑھنے کے بعد ایسے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے کیا؟ سنتیں فجر کی ہوں یا ظہر کی ہوں یا پہلے والی ہوں نماز کے یا بعد والی ہوں، گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے۔ گھر میں پڑھنا مسجد کے اندر پڑھنے سے افضل ہے۔ اگر بندے نے سنتیں ظہر والی یا عصر والی یا فجر والی کوئی سنتیں پہلے والی وہ گھر میں پڑھی، مسجد میں آیا، ابھی جماعت کھڑی ہونے میں ٹائم ہے، تو وہ مسجد کے اندر آ کر نہ فجر کے ٹائم نہ کسی اور نماز کے ٹائم بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ وہ 2 رکعتیں جو مسجد کا حق ہے وہ ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے لیے 24 گھنٹوں میں کوئی ممانعت کا وقت، 24 گھنٹوں میں ہر وقت وہ پڑھی جا سکتی ہے، کوئی ممانعت کا وقت نہیں اس کے لیے۔ وہ مسجد کا حق ہے، جب بھی بیٹھنا ہے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا ہے، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھنے سے منع فرمایا، وہ مسجد کا حق ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ سنتیں مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں تو آپ کے وہ سنتیں بھی ہو گئی، مسجد تحیۃ المسجد بھی ہو گیا، تحیۃ الوضو بھی ہو گیا، ساری اس کے اندر ہی ادا ہو گئی، آپ کو الگ الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا 2 رکعتیں آپ تحیۃ الوضو کے نام سے پڑھیں، 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کے نام سے پڑھیں، 2 رکعتیں سنتوں کے نام سے پڑھیں، یہ غلط ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ آ کر آپ کی سنتیں بھی نہیں ہوئی، آنکھ لیٹ کھلی ہے، گھر میں بھی نہیں پڑھی، مسجد میں نہیں پڑھی، مسجد میں جماعت کھڑی ہے، آپ آگے جماعت سے شامل ہو گئے، آپ کے فرض بھی ہو گیا، تحیۃ المسجد بھی ہو گئی، تحیۃ الوضو بھی اس کے اندر ہی ادا ہو گئے، سمجھ آ گئی؟ یہ تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد بھی الگ سے مستقل نمازیں نہیں ہے، لیکن کسی ایسے وقت میں آپ آئے ہیں مسجد میں جہاں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ کو الگ سے مستقل پڑھنا پڑیں گی یہ 2 رکعتیں۔ پھر فجر کی 2 سنتیں جو بعد میں پڑھتے ہیں وہ
آپ نے کہا نا کہ سنتے پہلے ہوگی، آپ لیٹ آئے ہیں، نہیں پڑھی گئی. اگر پہلے نہیں پڑھی گئی تو سلام پھیرنے کے فرضوں کے فوراً بعد پڑھی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو دیکھا 2 صحابی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. جب وہ فارغ ہوئے آپ نے کہا ان کو بلاؤ میرے پاس. ان کو بلایا گیا. آپ نے پوچھا یہ کون سی نماز کا ٹائم ہے؟ یا راوی کہتے ہیں یہ لفظ تھے اس ٹائم تم کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہماری پہلے والی 2 رکعتیں رہ گئی تھی. اللہ کے نبی ان کا یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے. اگر فرضوں کے فوراً بعد 2 رکعتیں پڑھنا غلط ہوتا اللہ کے نبی خاموش ہوتے یا ہم کو روکتے؟ کہتے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد یہ 2 سنتے پڑھنے کی فضیلت زیادہ. نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. فضیلت زیادہ والی بات نہیں. کوئی پڑھنا چاہے پڑھ لے سورج نکلنے کے بعد، کوئی پہلے پڑھنا چاہے پہلے بھی پڑھ لے. فضیلت والا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں زیادہ فضیلت ہے. خامت اپنی بیوی اپنے خامت غسل دے سکتے ہیں. جی دے سکتے ہیں. غیر محرم کندھا دے سکتے ہیں. اپنا نہر کے اندر اتار سکتے ہیں. غیر محرم بھی اتار سکتے ہیں. کرسی پر نماز ہو جاتی ہے. کرسی پر نماز ہو جاتی ہے. عزیز بھائیوں جو بندہ کھڑا ہو سکتا ہے نا، کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے لیے نماز میں قیام کرنا فرض ہے اور یہ نماز کا رکن ہے. جو بندہ کھڑا ہو کے قیام کر سکتا ہے وہ بیٹھ کر پڑھے تو اس کی نماز کوئی نہیں ہوتی. فرض نہیں ہوتی اس کی فرض نماز کوئی نہیں ہوتی. اگر بندہ تھوڑی سی تکلیف سے بھی کھڑا ہو سکتا ہے نا، اس کو کھڑا ہونا چاہیے. ڈنڈے کے سہارے سے کھڑا ہو جائے، دیوار کا کندھے کا سہارا لے کر، ستون کا سہارا لے کر کھڑے ہو جائے، کچھ جھک کر کھڑا ہو جائے. کھڑا ہونا ممکن ہے تو تھوڑی بہت تکلیف برداشت کر کے کھڑا ہونا لازم ہے. اگر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے کسی بندے کے لیے نماز میں تو وہ بیٹھ کر پڑھے گا. بیٹھنا زمین پر ہے. بیٹھنا کہاں پر ہے؟ زمین پر. زمین پر. کیسے بیٹھنا ہے؟ تورک کی حالت میں بیٹھنا ہے یا افتراش کی حالت میں بیٹھنا ہے؟ جو اللہ کے نبی کی سنت ہے ثابت ہے. تورک ہے بایاں پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور دایاں کھڑا کر دیں. افتراش ہے بائیں پاؤں کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال دیں اور سرین پر بیٹھ جائیں. اگر ان دونوں طریقوں میں سے کوئی طریقہ ممکن ہے اس میں بیٹھ جائیں. دونوں میں سے ممکن نہیں چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں. یہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے. چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی ممکن نہیں آپ کے لیے زمین پر. ایک گھٹنا کھڑا کر لیں دوسرا بچھا لیں. جس طرح بھی بیٹھنا ممکن ہے دونوں گھٹنے کھڑے کر لیں، سرینوں پر بیٹھ جائیں. بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے زمین پر. اگر زمین پر بیٹھنا ہی ممکن نہیں تو پھر آخری حل ہے کرسی پر بیٹھنا. پھر کرسی پر بیٹھنا ہے. پھر کرسی پر بیٹھ کر نماز ہو جائے گی. شروع میں ہی تھوڑی بہت تکلیف سے کرسی پر نہیں بیٹھنا. کرسی پر تب بیٹھنا ہے جب نہ کھڑا ہو سکتا ہو نہ نیچے بیٹھ سکتا ہو. سرما اور تیل یہ ثابت نہیں ہے. خوشبو لگانی ہے میت کو، باقی کنگھی کر سکتے ہیں یہ ثابت ہے. اس کے بالوں کو کنگھی کر دیں. تیل لگانا سرما لگانا یہ نہیں ہے کسی حدیث میں. میت کی تصویر گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. میت کی بھی تصویر کھینچنا کبیرہ گناہ ہے. ایک بندہ بھرپور کوشش کرنے کے بعد کوشش کرتا ہے کہ میں بعد جماعت نماز کے ساتھ مل جاؤں، لیکن اس کے باوجود اس کی ایک رکعت فوت ہو جاتی ہے. تو جو بعد جماعت نماز پڑھتے ہیں اور ایک بھرپور کوشش کرنے کے باوجود ایک رکعت رہ گئی اور ان کا اس کا کیا معیار ہے؟ اجر ملے گا اس کو جماعت کا پورا. وہ 27-25 گنا اجر ملے گا انشاءاللہ. تکبیر اڑا گیا تکبیر اڑا ہو گئی، تکبیر اڑا رہ گئی، لیکن جماعت مل گئی ہے. جماعت کا اجر مل جانا اس کو پورا.